وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازوار ہے جس نے اس دنیا کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، آج ذی الحج کی 3 تاریخ ہے۔ ذی الحج کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے ابتدائی شروع کے 10 دنوں کی اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کی بڑی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اچھے اعمال کو انجام دیتے ہیں، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے کے شروعات یعنی ابتدائی 10 دنوں کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ اور کتنی عظمت ہے، اس کو بتانے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کی جو شروعاتی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے،
10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحج کی شروعاتی یعنی ابتدائی 10 دن مراد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانا، اس کی عظمت کو بتانا، اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر کبھی چاشت کے وقت کی، کبھی رات کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، یعنی الگ الگ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ تو اس کا مقصد ہی صرف یہی کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہا کہ سال کے 12 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب بندہ عمل کرتا ہے بنسبت ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر سال بھر ہم نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سال بھر ہم نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نہیں نوازتا ہے، اللہ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر یہ 10 دن یہ اسپیشل دن ہے، یہ اسپیشل دن ہے، یہ خاص دن ہے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کو خاص کر اہمیت بتاتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے، تو اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی بھی اجر و ثواب اللہ اسی طرح بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے لڑنے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، کیا اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عظمت اور اجر و ثواب ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو نکلتا ہے لیکن پھر وہ اپنے گھر واپس نہیں آتا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو نکلتا ہے، لیکن نہ تو وہ خود واپس آتا ہے اور نہ اس کی سواری اس کے گھر تک پہنچتی ہے۔ اس کا مرتبہ، اس کا مقام اور اس کی عظمت الگ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، ورنہ جو لوگ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بنسبت ان 10 دنوں کے اندر جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ نوازتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل سمجھ کر کے ان 10 دنوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل کی پابندی کرنے میں، ذکر و اذکار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ ذی الحج کے 9 دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کیونکہ ان 10 دنوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیے جاتے ہیں، جو بھی نیکیاں کی جاتی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ان نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دن تو نہیں،
ذیلحج کی 1 تاریخ سے لے کر کے ذیلحج کی 9 تاریخ یعنی مکمل 9 روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہم لوگوں کو ان 10 دنوں کے اندر اچھے اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک کے رکھنا چاہیے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جس کے اندر اپنا وقت لگانے سے وقت کی ضیاع کے بغیر اور وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہمیں ملے گا۔ ایسی چیزوں کے اندر ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر رکھی تھی، 1000 سال جیتے تھے وہ لوگ۔ کتنے سال؟ 1000 سال۔ لیکن ہم لوگ کتنے سال جیتے ہیں؟ 60 سال 70 سال۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی جو عمریں رکھی گئی ہے وہ مابین 60 و الی 70، 60 سے 70 سال کے بیچ ہماری امت کی عمریں لکھی گئی ہے۔ اسی کے بیچ اکثریت اللہ رب العالمین کے پیارے ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہہ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے زیادہ بہت کم لوگ زندگی گزار پاتے ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو 60 کو پار کر کے 80 90 100 تک جاتے ہیں، ورنہ اکثریت میری امت کی ایسے ہیں جو 60 سے 70 کے بیچ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 60 سے 70 کے بیچ اگر ہمارا انتقال ہو جا رہا ہے، ہماری عمریں اتنی محدود رکھی گئی ہے اور ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں اللہ نے ان کی عمریں اتنی دراز اور اتنی لمبی رکھی تھی، تو کیا جو عمل ہم اتنی ہی عمر میں کریں گے، اس محدود عمر میں ہم کریں گے، تو کیا ان کے اجر و ثواب کو ہم پہنچیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ 1000 سال جیتے تھے اور 1000 سال میں وہ کتنے عمل کیے ہوں گے، کتنے نیکیاں کیے ہوں گے، اور ہم 60 سال 70 سال جیتے ہیں، تو کیا ان کی اجر و ثواب کو ہم پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر یہ خاص فضل ہے اور خاص کرم ہے، مہربانی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس امت کے لیے سال بھر میں کچھ ایسے مواسم، کچھ ایسے ایام اور کچھ ایسے اوقات رکھے ہیں جن کے اندر عمل کم ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ لے لیجئے، رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 مہینے کے روزے کا اجر و ثواب کتنا دیتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا اللہ کتنا اجر و ثواب دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب لکھنے سے بھی منع کر دیا، فرشتے کو منع کر دیا کہ اے میرے فرشتے، میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر و ثواب تم مت لکھو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، فرشتے اس کے جو بھی گناہ ہے، جو بھی اس کے اوپر پنشمنٹ مل رہا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو منع کر دیا کہ تم مت لکھو، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس روزے کا ثواب میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر و ثواب لکھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا تو کتنا ثواب دے گا ہم جانتے ہیں۔ قرآن ہم جب پڑھتے ہیں تو 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہم کو ملتی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ 3 حرف پڑھیں گے، ایک ورڈ پڑھیں گے، اس کے اندر جتنے لیٹرز ہوں گے اتنا اجر و ثواب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ کتنا دے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے
رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم رکھتے ہیں 1 مہینے کا روزہ، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، لیکن اس ایک روزے کا کتنا ثواب اللہ دے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ویسے 30 روزے کا ثواب اللہ کتنا دے گا کس کو معلوم ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ہی آخری جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر جو 10 راتیں آتی ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے، اور جو رات کے صرف 1 سال نہیں، ہر سال وہ رات آتی ہے، اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اس ایک رات کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جو لیلۃ القدر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، قدر والی رات۔ اگر انسان کو ایک رات مل جاتی ہے تو اللہ نے کہا کہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے جو ہم عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے اجر و ثواب اسی ایک رات کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمریں بہت محدود رکھی ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے کچھ ایسے مواقع اور خیر کے کچھ ایسے ایام رکھے ہیں کہ اگر انسان ان ایام کو پا لیتا ہے اور اس کو غنیمت سمجھ کر کے اچھے کاموں میں اچھے اعمال میں اپنا وقت لگاتا ہے، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا سعادت مند کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اس کی برعکس کرتا ہے، سمجھیے اس سال ہم کو اللہ نے پھر سے دوبارہ یہ مہینہ عطا کیا ہے اور یہ 10 دن اللہ نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم ان 10 دنوں کو بھی دوسرے دنوں کی طرح جھوٹ میں یا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہتے ہوئے برائی کرتے ہوئے اگر ہم گزار دیں، تو کون گارنٹی دیتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم ان 10 دنوں کے لیے زندہ رہیں گے، آئندہ سال پھر یہ 10 دن ہماری زندگی کے اندر آئے گی؟ گزشتہ سال جو لوگ تھے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جا چکے ہیں، اللہ نے دوبارہ ان کو پھر سے وہ زندگی عطا نہیں کی، وہ موسم اور یہ ایام ان کو دوبارہ اللہ نے عطا نہیں کیا۔ تو اسی طرح کون جانتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم ان 10 دنوں کے لیے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اسی لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے اور یہ جو 10 دن ہمیں پھر سے عطا کیا ہے، اللہ کی رحمت کو سمجھ کر کے، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اچھا، ان 10 دنوں کے اندر کرنا ہے بہت سارے اعمال، صدقہ و خیرات کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، لیکن اسپیشل جو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں سب سے زیادہ جن چیزوں کی پابندی کرنی ہے اور حدیث کے اندر جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے کہیں بھی، آپ کھانا کھا رہے ہو یا دکان میں بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہو کام سے، آپ بائک پہ بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے جائیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کتنا ہے؟ چھوٹا چھوٹا ذکر ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی پابندی ان 10 دنوں کے اندر ہم کرتے ہیں، دوسرے دنوں کے اندر بھی کرنی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اسپیشل ان چیزوں کو اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم پابندی سے کرتے ہیں تو بنسبت دوسرے دنوں کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسپیشل ثواب سے، خاص اجر و ثواب سے ہمیں نوازے گا۔ اسی لیے ان 10 دنوں کو بیکار کی باتوں میں گزارنے کے بجائے پڑھتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید میں اپنی زبان کو مشغول رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو لگائیے اور اس کے اندر اپنے وقت کو صرف کیجیے۔ اس کے برعکس کہ ہم ان 10 دنوں کو بھی دوسروں کی برائی کرنے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں، دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہنے میں، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے میں، یہ پڑھنے اس کے پیچھے پڑھ کر کیا مل جائے گا؟
یہ وقت پھر ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اسی لیے کہنا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے ہم اس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کر لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ہمارے لیے رکھا ہے، وہ دن جسے ہم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عرفہ کا ایک روزہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم رکھتے ہیں اور رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے اس روزے کے بارے میں، عرفہ کا روزہ صرف ہم لوگوں کے لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور میدان عرفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے عرفہ کا روزہ ہے اور انہیں رکھنا چاہیے۔ اس عرفے کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، ہم ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل دیکھیے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے ایک دن صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے صرف اللہ کے لیے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ انسان آئے دن گناہ کرتا ہے، آئے دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آئے دن شرکیہ اعمال کو انجام دیتا، آئے دن انسان الگ الگ طریقے سے گناہوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیتے ہوئے آتا ہے۔ کون سا گناہ ہمارے لیے نار جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا، کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر پریشانیوں کو لے کر کے آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کی فضل دیکھیے کہ صرف ایک روزہ ہم رکھتے ہیں تو 2 سال میں جو ہم گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک گزرے ہوئے سال کا اور جو سال آنے والا ہے جس کے اندر ابھی ہم گناہ بھی نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سال کے بھی ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس لیے عرفہ کا جو روزہ ہے، ایک روزہ، اس کی پابندی ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم قربانی دیتے ہیں۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسا جانور چاہیں ویسا خرید کر کے اس کو ذبح کر دے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں، اگر ہماری قربانی کا جانور ان شرائط پر اترتا ہے تبھی چل کر کے ہماری قربانی ہوگی، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے قربانی کی جانور کو ذکر کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ جو کام بھی ہم کریں ہم اپنی نیت کو سب سے پہلے صاف کر لیں، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو پوری طرح سے پاک کر لیں، صرف اور صرف جو بھی ہمارا عمل ہو اللہ کے لیے ہو۔ انما الاعمال بالنیات، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ عمل اگر چھوٹا ہے اور ہماری نیت اگر صاف ہے، عمل جو ہم کرتے ہیں چھوٹا عمل ہے لیکن اس عمل کے پیچھے اللہ کو صرف راضی کرنا مقصود ہے، تو یہی عمل ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ لیکن عمل بہت بڑا ہے، عمل بہت بڑا ہے، نیت صاف نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، دوسروں کو دکھانا مقصود ہے، شہرت کمانا مقصود ہے، عمل اتنا بڑا ہے لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ تھوڑا بھی ثواب نہیں ملے گا، تھوڑا بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو ہماری صورت کے اوپر، ہمارے چہرے کے اوپر دے مارے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے جو عمل کرنا چاہیے تھا اس عمل کے اندر آپ نے دوسروں کو شریک کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ بھی میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیے ہوں گے میں ان کو اور ان کے شرکاء کو الگ کر دوں گا، یعنی اس کا اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ تو قربانی کا مطلب یہ ایسی ہی ہے، ہم جو قربانی ذبح کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ پاک ہونا چاہیے،
صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری قربانی ہونی چاہیے، اور اس نیت سے ہونی چاہیے کہ یہ قربانی جس شخصیت کی یاد دہانی کراتی ہے اور اس شخصیت کی زندگی جیسی گزری ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پر اللہ نے ان کو آزمایا، اور صبر و تحمل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر امتحان کو پاس کرتے چلے گئے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے گئے۔ اور تو یہ ارادہ رکھ کر کے کہ آج میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اگر وقت آئے اللہ کے راستے میں جان دینے کا تو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہوں گا۔ اس شدت اور اس احساس کے ساتھ ہم قربانی کی جانور کو ذبح کریں گے، اور ہمارا ارادہ اس کے پیچھے صرف یہی ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون، اس کا گوشت اللہ کو مقصود نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل کا ارادہ کیا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا کیا خوف ہے، کس احساس کے ساتھ ہم قربانی کے جانور کے گلے کے اوپر اپنی چاقو چلاتے ہیں، اللہ کو صرف وہی مقصود ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہم کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کیا اونٹ یا بکرے یا گائے ذبح کرتے ہیں، کتنے ذبح کرتے ہیں، اللہ کو وہ نہیں ہوتا ہے 10 یا 15 یا 1 کاٹتے ہیں، نہیں، آپ 1 بھی کاٹتے ہیں لیکن نیت اور ارادہ صاف ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا مقصود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دہرانا مقصود ہے، اور ان کی سیرت کے مطابق ان کو اسوہ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جانور قربانی کو قبول کرے گا، اگرچہ کہ ہم 1 جانور ہی کیوں نہ دیں۔ تو سب سے پہلی بات، قربانی کی جانور ذبح کرنے یا خریدنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ جب ہم قربانی کی جانور کو خریدنے جائیں گے تو قربانی کی جانور کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی شرائط کے مطابق ہمیں قربانی کی جانور کو خریدنا چاہیے۔ کچھ عیب ہیں، اگر قربانی کے جانور کے اندر وہ عیب پائے جائیں گے اور اگر ہم اس کو ذبح کر دیں گے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک ہے کہ قربانی کے جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے۔ کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو جانور کو خرید رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھ درست نہیں ہے، وہ ترچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، چلنا کسی اور رخ میں ہوتا ہے، وہ چلا کسی اور رخ میں جاتا ہے، تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھ کے اندر بیماری ہے، اس کا اندھا پن بھی پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے، ایسے جانور کو آپ نہیں خریدیں گے۔ آپ یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑا ہی نہ صرف چلنے میں نہ ان کو تکلیف ہے کہ صحیح سے نہیں دکھ رہا ہے، لیکن موٹا تازہ تو ہے، سستے میں مل رہا ہے، اس کو خرید کر ذبح کر دیتے ہیں، نہیں ہوگا۔ آپ جانور ایسے خریدیں گے کہ اس کی آنکھ کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اس کے آنکھ کے اندر کے اندھا پن موجود نہ ہو، وہ اچھی طرح سے دیکھنے کے قابل ہو۔ اور اس کے علاوہ جانور جب ہم خریدنے چاہتے ہیں تو دوسرا شرط یہ ہے، اور جن عیب سے پاک ہونا ہے قربانی کے جانور کا، ان میں سے دوسرا عیب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک جانور خریدنے گئے، آپ نے دیکھا کہ قربانی کا جانور بیمار ہے، اسے بخار ہے، بخار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور نہ تو چلنے پہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اگر اٹھ کھڑے ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بیمار جانور ہے اور اس کی بیماری آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسے بیمار جانور کو بھی خریدنے سے منع فرمایا ہے، ایسے جانور کی بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے اندر تیسرا عیب کہ قربانی کے جانور لنگڑا نہ ہو۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ لنگڑا پن قربانی کے جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قربانی کے جانور خریدنے گئے، آپ دیکھ رہے، چلا کر کے جانور کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا جانور کو چلا کر کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ایک پاؤں سے لنگڑ رہا ہے، صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے، اس کے اندر لنگڑا پن موجود ہے اور اس کی لنگڑا پن پوری طرح سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے لنگڑا جانور کو بھی جو پیر سے معذور ہو آپ خرید کر کے قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز جس کا ہم میں سے اکثر لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔
जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए, उसके अंदर गोश्त होना चाहिए, उसके अंदर गोश्त होना चाहिए। लेकिन इसका हम बहुत कम ख्याल करते हैं। लोग तमाम ऐब से पाक होता है, अंधापन भी नहीं होता है, लंगड़ापन भी नहीं होता है, बीमार भी नहीं होता है, लेकिन उस जानवर के अंदर गोश्त ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गोश्त ही नहीं होता है। देखे तो दूर से ही मालूम होता है कि इसके अंदर गोश्त से ज़्यादा उसकी हड्डी नज़र आ रही है। यानी दुबला पतला जानवर, बिल्कुल गोश्त से खाली जानवर, ऐसे जानवर को भी हम अल्लाह के रास्ते में नहीं ज़बह कर सकते। आप अल्लाह के रास्ते में जानवर को ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्या आता है? आप ऐसे जानवर को खरीदिए जिसके अंदर गोश्त मौजूद हो, आपको मालूम हो रहा हो कि हाँ इस जानवर के अंदर गोश्त है, इस जानवर के अंदर गोश्त है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बिल्कुल दुबला पतला मरियल जानवर को खरीद कर कुर्बानी देने से आपने मना फरमाया है। तो इन शराइत का ख्याल रखना चाहिए, जानवरों को इन ऐबों से पाक होना चाहिए, तभी चल कर के हमारी कुर्बानी सही मानों में अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल होगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को कबूल करेगा। वरना फिर हमारी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक ना तो सुन्नत के मुताबिक होगी और ना जाने अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करेगा भी नहीं करेगा। तो कुर्बानी के जानवर को इन ऐबों से पाक होना ज़रूरी है। मुहतरम हजरात, इसी तरह कुर्बानी के जानवर कब ज़बह करना है ये भी मैं इससे पहले बताया था। आखिरी बात है कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने का जो सही वक्त है वो है ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज के बाद ही हम कुर्बानी के जानवर को ज़बह करेंगे तो वो कुर्बानी होगी। हमारे शहरों में होता ये है कि इंसान खुद से तो ज़बह नहीं करते हैं, जानवर को खुद से तो बनाते भी नहीं हैं, उसके लिए बाहर से लोगों को मंगाना पड़ता है, उनको वक्त मंगाना पड़ता है। और ईद के दिन चूँकि एक जगह नहीं, एक आदमी को 1 से 3 जगह 4 जगह जाना होता है, इसमें ताख़ीर होने का अंदेशा होता है और हो भी जाता है। तो ये समझ करके कि नहीं ताख़ीर हो जाएगी, इसीलिए नमाज से पहले फ्री है, ज़बह करके चले जाते हैं, आने के बाद बनवा लेंगे, या नमाज से पहले ही पूरा काम तमाम करके चले जाते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ के आएंगे तो डायरेक्ट पका करके खा लेंगे। तो ऐसा अगर सोच करके करते हैं तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी। चाहे हालात कैसे भी हो, आप कुर्बानी के जानवर को ईद की नमाज के बाद ही ज़बह करेंगे। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ उम्रें भी महदूद है। उस उम्र के अंदर अगर जानवर है तभी जा कर के हमारी कुर्बानी होगी। हदीस के अंदर आता है कि कुर्बानी के जानवर का मुसिन्ना होना ज़रूरी है। मुसिन्ना कहा जाता है कि जिस जानवर के सामने के 2 दांत, जो उसका पैदाइशी दांत होता है, वो टूट करके उसका नया दांत आ चुका हो, उसको मुसिन्ना कहा जाता है। सामने के 2 दांत, पूरे मुंह के दांत नहीं, सामने के 2 दांत उसके टूटा हुआ हो और उसके दूसरे दांत आ रहा हो, ऐसे जानवर को हम कुर्बानी देंगे। ऊँट के जानवरों में कब उसके दांत, दूध का जो दांत होता है वो टूट जाता है। ऊँट के लिए कहा गया कि ऊँट जब 5 साल का हो जाता है, ऊँट का बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो उसके सामने की जो पैदाइशी दांत होती है, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, वो 5 साल की उम्र में टूट जाता है। तो इसीलिए ऊँट की कुर्बानी अगर हम करना चाहते हैं तो कम से कम ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 साल का उसका बच्चा होना चाहिए, तभी चल करके हम उसको काट सकते हैं। अगर 5 से कम है तो फिर हम ऊँट की कुर्बानी नहीं दे सकते। गाय के अंदर कब उसके दूध के दांत टूटता है? तो गाय के लिए कहा गया कि 2 साल के अंदर उसके जो दूध के दांत होता है वो टूट जाता है। तो इसीलिए गाय की कुर्बानी के लिए कहा गया कि अगर उसका बच्चा 2 साल का हो जाता है, मुकम्मल 2 साल का होना चाहिए, 2 साल का हो करके तीसरे साल के अंदर दाखिल जब हो जाता है तो उसके दूध के दांत टूट जाता है। यानी 2 साल का अगर गाय का बच्चा है तो हम उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। बकरे के अंदर क्या उम्र है, कब उसके दूध की दांत टूट जाती है? तो बकरे के लिए कहा गया कि 1 साल का जब बकरी का बच्चा 1 साल का जब हो जाता है तो उसके दूध के दांत टूट जाता है। तो ये उम्रें मुकर्रर की गई कि ऊँट के लिए 5 साल का, मुकम्मल 5 साल का होना चाहिए, गाय के लिए आपको मुकम्मल 2 साल का होना चाहिए और बकरे के लिए मुकम्मल 1 साल का होना चाहिए, तभी चल करके हम इन जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर समझिए आप इतना बहुत मेहनत किए, ढूंढे, आपको मिला ही नहीं जानवर, आपको जानवर ही नहीं मिला, लेकिन आपके पास भेड़ का बच्चा है,
جو 6 مہینے کا ہے اور وہ ایسا نظر وہ بکرے کی طرح، یعنی اس کے اندر گوشت بھی نظر آ رہا ہے، 1 سال بکری کے بچے کی طرح وہ بالکل نظر آ رہا ہے، تو اگر بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا اگر آپ کے پاس ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں آپ بھیڑ کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربانی کے لیے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ کب کہا گیا؟ مجبوری کی حالت میں، جب یہ ساری چیزیں ہمیں نہ ملے۔ تو یہ چیزیں قربانی کے جانور کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی نیک اعمال ان 10 دنوں کے اندر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبولیت سے نوازے، ہمارے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی حج کے سفر پر نکلے ہیں حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو حج مبرور سے نوازے اور صحت و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبولیت سے نوازیں، آمین۔